بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی قال اللہ تبارک و تعالی کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر جس چیز کو فرض فرمایا ہے جسے روزہ کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ بقیہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مکلف اور پابند کیا کہ وہ اس کا اجر و ثواب لکھیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو روزوں کو فرض فرمایا ہے اس کے اندر بے شمار مصلحتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ ایک حکمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، اور وہ یہ حکمت ہے کہ لعلکم تتقون فرمایا گیا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ لیکن یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہمارا ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم کو مشقت کے اندر ڈالا جائے، تم کو بھوکا رکھا جائے، تم کو پیاسا رکھا جائے، یہ اسی طریقے سے ہمارے خزانوں کے اندر کمی ہے، یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی مخلوقات ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 6 ارب سے زیادہ لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ 6 ارب کا مطلب یہ ہوگا 600 کروڑ سے زیادہ لوگ موجود ہیں، چونکہ 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے، تو 6 ارب کا مطلب یہ ہوگا کہ 600 کروڑ سے زیادہ لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنے زیادہ چرندے ہیں۔ چرندوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی غذا چر کر حاصل کرتے ہیں، یعنی پھولوں سے، پتیوں سے، درختوں سے، پتوں سے جن کی غذا وہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے جانور وہ کہلاتے ہیں کہ جن کی غذا گوشت ہوتی ہے اور دوسرے جانوروں کو کھا لیتے ہیں، جو پرندوں میں بھی رہتے ہیں اور چوپایوں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ ان تمام سے زیادہ تعداد اور مقدار میں وہ جانور کہلاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کہلاتے ہیں جو سمندروں کے اندر رہتے ہیں، اور سمندروں کے اندر اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جن کی غذا بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک مچھلی یعنی کئی ٹن کی ہوتی ہے، کئی ٹن ان کا وزن ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو جو اشرف المخلوقات ہے، تمام انسانوں کو روزانہ صبح میں، دوپہر میں، شام میں، جس کا جی جب چاہے وہ کھانا کھا لیتا ہے۔ اتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی فراہم کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہر جاندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے اور وہ پیتا بھی ہے۔ جتنے بھی جانور ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر جہاں پر ان کے لیے غذا ضروری ہے، کھانا ضروری ہے، جو اللہ رب العزت ان کے لیے مقرر فرمائی، تو ان کے لیے پانی بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں ان کی غذا بھی بہت زیادہ مقدار کے اندر ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی ہم جنگلوں کے اندر، صحراؤں کے اندر دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شیر ہیں، بڑے بڑے ہاتھی ہیں کہ جن کی غذا بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کو روزی پہنچاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنے بھی جاندار بستے ہیں، زمین سے مراد یہ کہ جتنے بھی جاندار ہیں، اب چاہے وہ انسان ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، حیوانات ہوں، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں۔ تو روزی رساں در حقیقت اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو انسانوں پر یا ہم پر ایمان والوں پر اس لیے نہیں فرض فرمایا کہ اپنے بندوں کو مشقت اور تکلیف میں ڈالا جائے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ کس طریقے سے کہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کو بندہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر
باوجود اس کے کہ اس کے گھر کے اندر ساری چیزیں کھانے پینے کی موجود ہیں، اس کے پاس باورچی خانے کے اندر فریج رکھا ہوا ہے، اس کے اندر اچھی سے اچھی چیزیں رکھی ہوئی، کھانے پینے کی رکھی ہوئی ہیں، ماکولات و مشروبات رکھے ہوئے ہیں، اور گھر کے اندر بالفرض گھر کے سارے لوگ سو رہے ہیں، اور جب وہ سو رہے ہیں یہ اسی طریقے سے کہیں پر وہ کسی شہر میں گئے ہوئے ہیں، یہ شخص اپنے گھر کے اندر تنہا ہے، اگر وہ چاہے تو ان چیزوں کو کھا لے سکتا ہے، لیکن کیا مجال کہ اس کے قدم فریج کی جانب بڑھیں، کیا مجال کہ وہ اپنے برتنوں میں سے جو گھر کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں جو موجود ہیں اس میں سے اٹھا کر کوئی چیز کھا لے، کیا مجال کہ وہ کسی قسم کے کوئی پھل کو وہ چکھ لے، کیا مجال کہ وہ ٹھنڈے سے پانی کو سخت ترین گرما کے موسم میں 12، 1، 2، 3 بجے کے وقت جبکہ اس کے حلق میں کانٹے آ رہے ہیں اور پیاس سے بے چین اور بے تاب ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اپنی ہی ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کا فرمائی ہے، روزی بھی اس کے پاس حلال ہے، روزی اس کے پاس جائز ہے، پاکیزہ مال ہے، طیب صاف ستھری روزی ہے، لیکن وہ شخص جا کر وہاں پر کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے، تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اور حلال چیزوں سے جب اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، رمضان مبارک کے اندر جب اس کو 1 مہینے تک یہ مشق کرائی جاتی ہے، اس کو محنت کرائی جاتی ہے، لگاتار جو محنت کرائی جاتی ہے کہ موسم چاہے سرما کا ہو تو تم کو روزہ رکھنا ہی ہے، موسم گرما کا ہو تو تم کو کوئی فرار اختیار کرنے کا موقع نہیں ہے، موسم چاہے بارش کا ہو لیکن تم اس سے بچ نہیں سکتے، تو حلال اور جائز روزی سے انسان جب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بچاتا ہے، کھانے پینے سے روک رکھتا ہے، اب اس کے اندر اس بات کا مادہ اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور ایسی صلاحیت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ باقی دنوں میں وہ حرام سے بچ جائے، اس لیے کہ جب اس نے اپنے آپ کو حلال سے روکا، جب حلال اور طیب چیزوں سے روکا اور اس کو اس بات کا جب یقین ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے جو مجھے حلال چیزوں سے رک جانے پر میرے مال میں جب اتنا زیادہ خیر و برکت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکا مارتے نہیں ہیں، بلکہ میں جتنا زیادہ دن میں کھا سکتا تھا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے افطار کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ مجھے کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرماتے ہیں، تو اگر میں حرام چیزوں سے اگر رکوں گا تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بہت کچھ عطا فرمائیں گے، اور تقویٰ وہ چیز ہے جو انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتی ہے، چونکہ تقوی کے معنی آتے ہیں پرہیزگاری، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ بیمار اگر ہو جائے تو اس صورت میں معالجین حضرات یہ کہتے ہیں کہ فلاں 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 چیز کا ان کو پرہیز کراؤ، مثلا خدا نخواستہ اگر کسی کو قبض اگر ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ثقیل غذا کھانے کے لیے نہیں دینا یا ان کو موز کھانے کے لیے نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے انسان کو اگر خدا نخواستہ اگر وہ بیماری اگر ہو جائے جس کو پیلا کہا جاتا ہے، یہ اس کو اسی طریقے جو دوسرا اس کا نام لیا جاتا ہے یرقان جسے کہا جاتا ہے، تو معالجین حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کو فلاں فلاں چیز نہ دی جائے کیونکہ اس سے ان کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو جب پرہیز کرایا جاتا ہے ان چیزوں سے بچایا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان فرما دیا کہ لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم کو جو ہم نے جو فرض کیا، تمہارے پر جو فرض کیا ہم نے، یا تم کو جو بھوکا اور پیاسا رہنے کا ہم نے جو مکلف اور پابند بنایا ہے، وہ صرف اور صرف اس واسطے ہے تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے متقی بندے ہوتے ہیں، پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں اور برائی سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اے ایمان والو دوڑو تم، یہ نہ جلدی کرو، عجلت کرو، لاپرواہی مت کرو، غفلت مت کرو، سستی مت کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ موت آ جائے اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اے ایمان والو دوڑو تم اپنے پروردگار کی طرف سے اس مغفرت کی طرف
وجنتن اور اس جنت کی جانب عرضها السماوات والارض کہ جس کی کشادگی، جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ چونکہ ہماری نگاہوں میں سب سے وسیع و عریض چیز آسمان اور زمین ہے، ہمارے دماغ میں اس سے بڑی چیز سما نہیں سکتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ جنت اتنی زیادہ وسیع و عریض ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، بلکہ ہر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت عطا فرمائیں گے آخرت میں، وہ اس زمین اور آسمان سے زیادہ کشادہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ نافرمانوں کے لیے نہیں، گناہ گاروں کے لیے نہیں، کافروں اور مشرکوں کے لیے نہیں، بلکہ اعدت للمتقین، یعنی ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگار کا مطلب یہ ہے کہ انسان جلوت میں علی اعلان جس طریقے گناہ سے بچتا ہے، خلوت میں بھی ویسا ہی بچتا رہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا اس کا مقصد ہی بتلایا گیا ہے کہ پرہیزگاری مقصد ہے، بھوکا پیاسا رکھنا، تکلیف مبتلا کرنا یہ مقصد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہ انسانوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر اور ان کے اوپر پابندی عائد کر کے باقی 11 مہینوں کے لیے انتظام کیا جائے۔ یہ دنیاوی حکومتیں کرتی ہیں اور ان کرنا بھی پڑتا ہے، ایک مقدار کے مطابق لوگوں پر خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اس مقصد کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔